آپ کو انتہا کے راز کے بارے میں فاش کرتا ہوں۔ حسن قدرت اور اس کی فن پاری، اس کو اس طرح کہہ لو تو زیادہ سادہ ہوگا اور آسان بھی ہوگا۔ ویسے تو یہ کمال ایک قدرت ہے، جب کوئی چیز انتہا کو پہنچتی ہے تو وہ کمال ہوتی ہے۔ اس کی اکائیوں میں آپ جائیں گے تو آپ جوڑ نہیں سکیں گے، کیونکہ ہماری اس تخلیق نے آج تک جتنے بھی اشاریے دریافت کیے وہ خربوں سے اوپر نہیں گئے۔ پدم کہہ دیتے ہیں، نیل کہہ دیتے ہیں، وہاں سے یہ شروع ہوتی ہے۔ کمال قدرت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے آپ کی انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے، انتہا ہوتی ہے۔ وہاں سے یہ بنیادی اشاریے شروع ہوتے ہیں تخلیق کے۔ اس کو سمجھنا ہے تو تھوڑا سا آپ قدرت کی طرف دیکھیے، آپ کو کچھ سمجھ تو آئے گا اگر آپ اس سوچ کو رکھیں گے۔ جس سوچ میں یہ قائم ہے اور دائم ہے اور مقیم ہے، اس کے بارے میں تو آپ ابھی ایک بال برابر بھی اس کے راز فاش نہیں کر سکے۔ یہ ہماری اپنی حماقتیں ہیں، میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، باقی اتنا ضرور عرض کروں گا کہ جتنا ہو سکے انتہا کا عمل کیجئے۔ اس کی تمام چیپٹرز اور راک، تمام کے تمام راز فاش ہیں، کھلے عیاں ہیں، صرف ڈھونڈنے کی دیر ہے۔ ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کسی تعلیم تربیت کی ضرورت نہیں۔ جب کوئی چیز ڈھونڈنی ہوتی ہے تو انسان گمان یا غیر گمان دونوں میں اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تو آپ کا ذائقہ ہے کہ آپ کسی چیز کا گمان کرتے ہیں، بدگمان بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی انتہا کی چیز آپ کو حائل نہیں ہوتی۔ جب انسان ٹھان لیتا ہے کہ میں یہ فرض انجام دوں گا، یہ کام انجام دوں گا، یاد رکھیے اسی پہ کائنات قائم ہے، ساری کی ساری۔ ایک عمل اور دوسری اس کی حرکات، اور یہ بھی آپ کو تفصیل بتا دوں، ایک حرکت اور دوسری سکڑنا، یہ اس کے راز ہیں، ورنہ تو یہ کائنات پھیلتی ہی جائے، مادہ اپنا فنکشن کرتا ہی جائے، روز ایک مادے کو مار کے نیا مادے کو جنم دیتا ہے، یہ کبھی کمپلیٹ نہ ہو۔ تو لہذا اس نے اپنے راز میں یہ راز رکھا اور یہ کر دیا کہ دیکھو تمہارا فنکشن یہ ہے، کردار ہے کہ تم ایک مادے کو مار کے دوسرے مادے کو جنم دو گے، پر سکڑو گے، شرنک کرو گے، موو کرو گے، حرکت کرو گے تو عمل ہوگا، اسی میں امتحان بھی ہوگا، اسی میں انجام بھی ہوگا۔ وہ دوسرا موضوع ہے، اس کے طرف میں نہیں ابھی بحث کرتا یا لے کے جاتا۔
یہ جتنے کے جتنے کہکشاں آپ دیکھ رہے ہیں، جتنے کے جتنے عرش دیکھ رہے ہیں، سوائے ایک عرش کو چھوڑ کے جو 7واں عرش ہے، وہاں سے یہ راز آ چکے ہیں، فاش ہو چکے ہیں، پر یہ کائناتوں کے یا عرشوں کے ان حصوں میں محفوظ ہیں جو آپ کی یہ سوچ کا اشاریہ یا آپ کی یہ گہرائی اس کو دیکھ نہیں سکتی، کیونکہ آپ ابھی اس اعتماد پہ نہیں پہنچے کہ آپ کا علم اس کو فاش کرے۔ آپ کا علم تو محدود ہو گیا ہے معاشیت کی طرف۔ جو بھی علم دے رہے ہیں آج کی اس دہائی میں، وہ سوائے حاصل حصول کے معاشیت کے کچھ بھی نہیں، کردار اس کا ادا نہیں ہو رہا۔ یہ آپ کی اپنی تخلیق ہے، جدھر چاہیے لے جائیے۔ فطرت نے تو آپ کو آزاد پیدا کیا، اس پہ تو آپ کو کوئی قدر نہیں لگائی، پر اس کو پلٹیے، اس کو وجود پہ لے جائیے، اپنی ہستی پہ لے جائیے اور دیکھیے کہ کیا حقیقت ہم پہ فاش ہوتی ہے، کون سے راز افکار ہوتے ہیں، راز فشا ہوتے ہیں۔ بہت میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کو۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ آج کی کائنات کی، آپ کے اس زمین کی آبادی جسے آپ قرہ کہتے ہیں، تقریباً 7 ارب اور 70 کروڑ نفوذ پہ انسانوں پہ میسر ہے، موجود ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج 79,000 ایئر سے، حضرت آدم سے لے کے آج تک آپ کی سوچ میں 2 کھرب کی آبادی ہوگی، یہ آپ کی سوچ ہے۔ اور اس پوری کی پوری آبادی میں کسی شخص کا، جسے آپ اپنی باڈی کہتے ہیں، فوسلز، میتھڈ پارٹیکل، کسی کا فٹ پرنٹ، فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتا۔ فنکشن ہے، عمل ہے، حرکات کا یہ کارخانہ یا کارسازی وہ ہے جس کی انتہا میں نے عرض کی کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، کہ جہاں آپ کی سوچ اب آج کی ختم ہو رہی ہے، وہاں سے اس کی انتہا شروع ہو رہی ہے۔ اتنے فنکشنز ہیں اور ان کے سب کے کردار ہیں، دائرے ہیں، مدار ہیں، یہ سارے کے سارے اس کے بنائے ہوئے افکار ہیں۔ سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنی اس برداشت سے ہوتے ہوئے، اپنے اس کردار سے ہوتے ہوئے اس راہ پہ چلے جس راہ پہ اس کو بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اس بارے میں بڑی سمپل سی رائے ہے، تھاٹ سے تخلیق ہے، سمجھ آپ کی ہے، جو ہمیں ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا ہے، روح میں بھی جوڑا ہے۔ ایک آپ کی ہستی کا ہے اور ایک آپ کی پیدا ہو جا، بینز، انٹیٹی اور بینز، یہ آپ کی ایگزسٹنس ہے، وجود ہے۔ ہستی تو آپ کو پوری دے دی گئی کہ آپ اپنے آپ کو فلاں بھی کر سکتے ہیں، فلاں بھی کر سکتے ہیں، پر بین پارشل، مختصر دے دی گئی، کیونکہ بین نہ ختم ہونے والی ہے، وہ آپ کے ساتھ جائے گی، پر اس کے اندر اس کی توانائی موجود ہے، فرسٹ فارم آف انرجی کی، کریٹر کی، دی نیچر کی، وہ پوری عطا کی گئی ہے تھوڑے سے حصے میں۔ اس پہ چلیے اور دیکھیے کون سی حقیقتیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔
आपकी सोच कहती है कि 6 अरब खलिए हैं इस दिमाग के जहन में, इंसान को इस्तेमाल नहीं कर सकता 60 करोड़ से ज्यादा। यह भूल है, यह आपकी भूल है। यह थर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसे आप सूरज कहते हैं, उसकी तवानाई इतनी दौड़ती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 200 आप समझे पर सेकंड आपके ब्रेन में खून आपका जुम्बिश कर रहा है, जोश कर रहा है, उससे ज्यादा नहीं कर सकेगा। आपकी खून की जो शरियान है वो पट जाएंगी। यह आपकी सोच है, यह आपकी सोच है। चमक देखिए, फ्लश देखिए। कुदरत जब कोई चीज अपने अमल पे फंक्शन को देती है या वो फंक्शन को करवाती है तो वो चमककार होता है, फ्लैश होता है। चमक भी कहते हैं, दोनों किस्म की होती है। एक वो जाहिरी जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप फोर्स इलेक्ट्रिक कहते हैं या फोर्स न्यूरॉन्स कहते हैं, हरारत के, हीट्स के, रोशनी के, वो विजिबल होते हैं, फोर्स पार्टिकल्स। और एक अनविजिबल होते हैं। इशारा दे दिया गया कि देखो हमने बगैर लौ की आग से बनाया एलियंस को, जिन्नात को। अब आप समझ जाइए कि एक फोर्स पार्टिकल सीन है और एक फोर्स पार्टिकल अनसीन है। यह मैं नहीं कह सकता आपकी बातों से समझ के, इन इशारियों से कि जी वो ठंडे हैं या गर्म है। बगैर लॉ की है। यह तो हमारा अपनी कैलकुलेशन है कि हम किसी को सर्द बनाने के लिए उसके टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं और हिद्दत देने के लिए, गर्म करने के लिए उसको दूसरा टेम्परेचर अपने जहन से बना लेते हैं। हकीकत में ये जो फंक्शन होते हैं कुदरत के, बनाने वाले के, वो इन दोनों के दायरे में नहीं आते। ना वो ठंडे होते हैं ना वो गर्म होते हैं। फ्लैश जरूर होता है, चमक जरूर होती है, लेकिन वो गहराइयों में जाती है। ये वही चमक है जो पूरे पूरे सैयारों को तबाह कर देती है जब वो अपनी अमल से हटे। सहाबे साकिब जो गिरते हैं इसी वजह से गिरते हैं। जब कोई गैलेक्सी, जिसे पूरा सैयारा कहते हैं, बड़ा सैयारा ज़मीन की तरह, इससे भी बड़े, जब वो होते हैं मेथड जर्रात के जर्रे, अब यहां तो खाक कहते हैं, वहां जाकर देखिए तो आपको समझ आएगी वो कौन सी खाक है, पर वो मेथड का फार्मूला तो कुछ मिलता जुलता है आपकी सोच से। वो जब अपने फॉर्मेशन को करके दूसरी फॉर्मेशन को, मादा जब दूसरी चीज में गिरता है तो नए मादे को जन्म देता। जब वो पैदा होते हैं और आगे तो वक्त चलते हैं कुदरत के, फिर उसको उनको रिमांड मिलता है फ्लैश की सूरत में। दबाके होते हैं आप कह सकते हैं। इसी तरह आपने भी हरारत को, इसी सूरज को दबाका किया 1924 में कॉक ने, इंग्लैंड के रहने वालों ने, जिसे न्यूक्लियर थ्योरी आपने दरियाफ्त की। इसी हरारत को आपने आपस में टकरा दिया, इसी हरारत के साथ। मैं इसकी तफसील में ज्यादा नहीं जाऊंगा। देखिए, जब चमक आती है वो उसका कमाल है, कुदरत का कमाल है। वो चमक में राज है, ये हकीकत है कि मैं आपके लिए कोई तखलीक कर रहा हूं। सुभान। वो जब तखलीक करता है तो एक तो नजर आती है, दूसरी आपकी नजर से ओझल होती है। होती दोनों तखलीक है और वो पहले से सारे के सारे फाश हैं। वो सीक्रेट राज फाश है। किसी उस अर्श में पड़े हैं तो किसी उस अर्श में पड़े हैं, चौथी कोई पांचवी अर्श में मौजूद है। इन सब को आप अभी अया नहीं कर सके,
आप तो अपने अर्श को बयां नहीं कर सके। 7 सूरज है, अभी तो एक सूरज से आप अफादा ले रहे हैं, बाकियों को तो अभी सोचा ही नहीं। लेकिन आप में मौजूद है बीन पैदा हो जा, पार्शल हिस्से में आप हर शय वो कर सकते हैं जो उसकी डिजाइन से है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी की तख्लीक है और उस पर कादिर है, यह भी याद रखिए। क्रिएटर, नेचर बनाने वाला कादिर होता है, और जो चीज कादिर होती है वो उस चीज पे कुदरत रखता है और वो उसमें कायम रहता है, दायम रहता है, उसमें बदल नहीं सकता। यह उसका वादा है। मैं ज्यादा इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। हम सिर्फ इंसान जिस मुइना मुद्दत के लिए इस कुर्वे में आए हैं, उसके इस कमाल से लाजवाब हुए। जिस तालीमी अहबाब को या जिस तालीमी सर्कल को, हल्के को हम लोगों ने आज अपना लिया है, अपनी सोच के दायरों से वो सवाए एक चीज की तरफ जाती है, हासिल और रसूल मसाइल की तरफ, हासिल और मसाइल की तरफ जाती है और कहीं नहीं जाती। जितनी आने वाली कौमें हैं, नस्लें हैं, वो हमें माफ नहीं करेंगी, हमें उलझा दिया गया है ये मूवमेंट का इशारिया। याद रखें, हर वो फंक्शन जो होता है उसमें 2 चीजें होती है, एक मूवमेंट और दूसरी श्रिंक। यानी जो चीज मूव करेगी वो अमल होगा, उसका लाजिम है अमल का कि वो किसी तरफ हरकत पैदा करे, और ये उसकी कुदरत है, खन्नाकी है कि वो आपके अंदर, जिसे आप श्रिंक कहते हैं, सुकड़ना, आपकी जब सोल जाती है वो सुकड़ती है, मरती नहीं। याद रखिए, रूह कभी मरती नहीं, वो सुकड़ जाती है। इस प्लानट से जहां से वो आई है अपने मुका को चले जाती है। बड़ी तफसील दे चुका हूं इसके बारे में बहुत दफा कि आइंस्टाइन और न्यूटन ने जो जो भी तख्लीकें की है वो उस वक्त उनकी सोच थी, उनका नजरिया था, लेकिन हकीकत से बहुत दूर है। ये कशिश सर्कल नहीं, ये कायनात की हरकत है और इसके अंदर अमल से है। अमल में जो चीज है वो आपको, दूसरी शय जो उसमें आती है वो सुकड़ना आता है, श्रिंक करना। ये सारी की सारी कायनातें हैं जिसको आप, जो भी आप कुर्रों के आप हिस्से कहे, सियारे कहे, सतारे कहे, कहकशां कहे, ये सब की सब सुकड़ रही है। उस स्टेज की तरफ जहां से ये डे 1 से, पहले दिन से वजूद में आई है। यह उसका एक प्रिंसिपल है, एक कायदा है, यह राज है कि हर शय को बना दिया अमल में, कि तुम अमल से गुजरो और यह अमल तुम्हारे लिए लाजिम है और इसके साथ तुम हरकत करो, यह तुम पे फर्ज है। दोनों चीजों में जब उलझा दिया तो फिर एक ऊपर से जो इशारा था जिस पर वो कायम है वो सुकड़ रही है, वापस उसकी तरफ जा रही है, सरनिगू या सरजू हो रही है। याद रखिए, हर रात सुबह होती है और रोशनी
سلام کرتی ہے زمین کو اور زمین پھر اس کو سلام کرتی ہے جب افق پہ سورج طلوع ہوتا ہے، روشنی آتی ہے، سورج آگے کرتا ہے۔ یہ فنکشن سارے سیارے کرتے ہیں، اس میں مذہب کے دائرے نہیں آتے، وہ آپ کے اعتقاد کے متعلق ہے۔ میں آپ کو حقیقت کی بات بتا رہا ہوں، اس کے راز بتا رہا ہوں۔ اس کی طرف خناکی کو دیکھیے، اس کی طرف جائیے اور اسٹڈی کیجئے، اس تعلیم کو حاصل کیجئے جو آپ کو ہستی میں بھی ملتی ہے اور آپ کے وجود میں بھی، جس سے آپ فائدہ لیں گے، نسلیں فائدہ لیں گی، انسانیت فائدہ لے گی، پروان چڑھے گی، آگے کو نکلے گی۔ اور یہی ہمارے لیے تخلیق ہے کہ بین تو عطا کر دی گئی مختصر، ہندو مت میں کہتے ہیں چمکار، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بہت معجزہ ہو گیا یا چمک ہو گئی، ایک سڈنلی وہ چیز پیدا ہو گئی۔ یہ ساری کی ساری کمال قدرت میں آتی ہے، یہ اس کا کمال ہے کہ خاک کو اٹھا کے بنا دیا، اتنا بڑا ہستی دے دی، اتنی مومنٹس دے دی کہ آج آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کی تخلیق ہے، کریٹر کی، نیچر کی، قدرت کی، یہ فطرت عطا کر دی گئی۔ بڑی بڑی اس میں اور راز ہیں۔ آپ جتنے بھی کائنات میں لوگ ہیں، آج کی آبادی 7.70 ارب ہے، اور جب سے کائناتیں بنی ہیں آپ سمجھ لیں کہ 100 ارب کی آبادی ہو جائے گی۔ آپ حقیقت میں نکال کے دیکھ لیں، آپ کا ایک انگوٹھے کا نشان، ایک انگلی کا نشان دوسرے شخص سے نہیں ملتا جب سے کائناتیں وجود میں آئی ہیں، اور نہ ملے گا۔ یہ اس کے عمل ہیں۔ عمل اس کو کہتے ہیں کہ ہر چیز ایک اپنے ایک انداز کے عمل کے لیے قائم کی گئی ہے کہ اس پہ گزرے، اس کو لازم ہے، اور موومنٹ کرنا اس کا فرض ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، اسی پہ تو آپ کا اینڈ ہوگا۔ لیکن جو ہم میں ایک چیز دی گئی ہے وہ کسی عرش کے کسی حصے میں کسی کو عطا نہیں کی گئی، وہ بینز پیدا ہو جا، روح کی 2 حصے ہیں، ہر شے کو جوڑوں میں بنایا ہے، ہر شے کو جوڑوں میں بنایا ہے، اور وہ جوڑے اس کی فنکشن کے حصے ہیں۔ اب وہ سارے کے سارے شرنک ہو رہے ہیں، سوائے آپ کی بین کے وہ شرنک یہاں سے تو نہیں ہو رہی، وہاں جا رہی ہے، جس عرش سے، جس سٹیج سے وہ ذرہ آیا ہے۔ باقی ہر شے یہاں شرنک ہو رہی ہے، سکڑ رہی ہے۔ کتنے بھی آپ حاصل وسائل، جو بھی آپ جس دائرے پہ چلتے ہیں، اپنی سوچ کے ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کی سوچ آپ کو اس سے جواب دے دیتی ہے۔ اس عمل کو سکڑنا کہتے ہیں، یہ فطرت کا عمل ہے۔ کچھ تو فاش ہے، جسے آپ کہتے ہیں اوپن فلیش ہوتے ہیں، اور کچھ انفاش ہے، یعنی آپ کے سامنے نظر نہیں آتے، وہ انسین ہے۔ دونوں فلش کی صورت میں ہے۔ جب بجلی گرتی ہے آپ کے اس کرے کے حصے میں تو 300 ملینز میگا واٹ، ملینز واٹس اس میں 1 فٹ میں عدت ہوتی ہے، اس حرارت کے، جسے آپ حرارت فورس پارٹیکل کہتے ہیں۔ اب آپ سوچ لیجئے، فلیش ہوتا ہے، یہ میتھڈ کا فلیش ہے، یہ آپ کا جو سورج ہے اس کا ری ایکشن ہے۔ تو
یہ ریئیکشن کرنے کے لیے وہی عمل کرتا ہے جو قدرت کا عمل ہے، جو کریکٹر کا عمل ہے. سوچئے وہاں سے جب فلیش ہوتا ہے، راس یا آپ کے لیے وہ افکار، اس کی کیا عدت ہوگی. آپ میں موجود ہے اس کا کچھ مختصر حصہ جسے آپ کہتے ہیں پیدا ہو جا، بینز. استعمال کیجئے اس پارٹیکل حصے کو یا اس مختصر حصے کو تخلیق کے لیے دیا گیا ہے. آپ کو بڑے سے بڑے افکار کو ڈھونڈنے کے لیے دیا گیا ہے. خلاقی کیجئے، اس کی ریسرچ ہے جو آپ کو ہوتا ہے. اس میں جائیے. پہلے میں آپ کو ذرا اس کے رومن انگلش میں معنی بتا دیتا ہوں. پرفیکشن، دی اسٹیٹ آف کوالٹی آف اے بینگ. پرفیکٹ، اے پرسن اور اے تھنگ considered to be a perfect. The action of the process of improving something until it faultless. یہ زیادہ بہتر ہے. مختصر ہے، بوجھ زیادہ ہوا تو سفر طویل نہیں ہوتا. جب بوجھ زیادہ ہو جائے تو سفر پھر طویل نہیں ہوتا، لمبا نہیں ہوتا، تھکاوٹ ہوتی ہے، زیادہ پریشر پڑتا ہے. یہ نقطہ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ آج کے دور میں ہم نے اپنے اوپر زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے. اتنے سے طفیلیت کے بچوں پہ بڑے بڑے بستے لادر کر دیے علم کو لینے کے لیے. سوچئے علم کو لینے کے لیے آپ لیجئے، حق ہے، لیکن کون سا علم؟ معاشیت کا علم کہ اس کے یہ وسائل ہیں، اس کے یہ حاصل ہے، اس سے یہ حاصل کرے گا، اس سے یہ موصول ہوگا تو لہذا یہ ڈاکٹر بنے گا اور وہ فلانا بنے گا اور انجینئر بنے گا اور روزگار کرے گا. کبھی اس پہ سوچا نہیں کہ علم تو وہ ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے، جو ہمیں دے دیا گیا ہے بین کی صورت میں. وہ علم میں نے آپ کو اشارہ دیا نا کہ خربوں کے حساب سے کارخانے میں فنکشنز ہوتے ہیں. ان فنکشن کو تلاش کیجئے، ان فنکشن پہ چلیے تو آپ کو اور علم ملے گا جس علم کے آپ کوالیفائی ہیں. ہم بنائیں گے اس علم کے لیے. یہ نرشنگ، یہ پرورش تو وہ کرے گا. اس میں کوئی آپ کو تھکاوٹ نہیں ہونی چاہیے یا دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے کہ روزگار وہ دے گا. نرشنگ، یاد رکھے، پرورش ہمیشہ وہ کرتا ہے. بڑا درخت ہوتا ہے، جب وہ قداور ہو جاتا ہے تو ایک ٹری بن جاتا ہے جسے آپ فیملی ٹری کہتے ہیں. بہت سے چھوٹے درختوں کو جنم دیتا ہے. وہ اس کو نرشنگ کر رہا ہے، اس کی پرورش کر رہا ہے. اس کے بعد اس کا وجود ختم ہو جانا ہے. دوسرے درختوں نے پھر اس وجود کو لینا ہے، وہ ان کا وجود ہوگا. یہ ہماری تخلیق ہے. ہم اپنی تخلیق سے ہٹ گئے ہیں. ہم اس اشاریوں میں معاشی مسئلے مسائل، جسے حاصل وصول جو بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، اس میں بہت زیادہ اجروں میں الجھ گئے ہیں. اپنی رائٹ سمت بجائے اپنائیں. ہم سمت سے کبھی غافل بھی ہو گئے، کبھی اس سمت چل پڑتے ہیں، کبھی اس سمت چل پڑتے ہیں. سمتوں کا تعین ابھی تک نہیں کیا. یہ تھوڑی سی ہماری خطا ہے. ابھی بھی ہم اس کو درست کریں اور کمال قدرت کو دیکھیں. آپ کو بہت ہی وسیع تر ایسے ایسے خزانے آپ کے لیے پیش کر دیے جاتے ہیں جو اور دوسری
हालांकि अब मखलूक के लिए नहीं। जानदार को देख लीजिए, थर्ड फॉर्म ऑफ एलर्जी की जो आप पैदावार है, ये आपके सारे चौपाहे, गाय, बकरी, बहर, ये मोहताज होते हैं। नरिशिंग तो मिलती है इनको, परवरिश तो इनकी होती है चारे से, पर मोहताज होते हैं खवास की उस अकाई के। स्पीशीज को देख लीजिए, चरण को देख लीजिए, परन को देख लीजिए, परिंदों को देख लीजिए, इवन के एलियन को देख लीजिए, जन्नात को देख लीजिए, और ये खलाई मखलूक को देख लीजिए, ये सब मोहताज है सवाए आपके वजूद के, आपकी हस्ती के, जिसके अंदर डे वन से डिजाइन कर दी गई है, पैदा हो जा बीन्स। क्योंकि वो कायनात का बनाने वाला कारसाज है, उसकी वो सारी की सारी फंक्शन, जिसे आप कहते हैं अमलियात का कैलकुलेशन, या जो आप समझ सकते हैं, वो आपको अता कर दी गई है, किसी को नहीं दी गई। तो हम भी वो फंक्शन करें। उसने जो हमको बनाया 79,000 आखिर में कायनात के करोड़ों सालों से ये सारी की सारी कायनातें बनी हुई थी, ये कुर्रे में जो भी है, सूरज और ये स्टेज वन, ये एक अर्श, दूसरा अर्श, तीसरा अर्श, लेकिन आखिर में हमें लाया 79,000 आपके नूरी साल, जिसे आप कहते हैं आज के हिसाब से। वो इस वजह से लाया कि उसमें अपनी हस्ती दे दी, उसमें अपना हस्ती में हमारी हस्ती में वो चीज दे दी क्रिएटर ने, नेचर ने। बीन, पैदा हो जा, एक लफ्ज तो हम कह के आजाद हो जाते हैं, पैदा हो जा या बीन, जहां मर्जी लगा ले, क्योंकि ये हर शय में मौजूद है। बीन हस्ती नहीं, याद रखें, हस्ती वो है जो आपकी मिटा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, वो दूसरा मजमून है। लेकिन बीन किसी में नहीं, किसी शय में इतना अब कह सकते हैं अमल नहीं कि वो बीन कर सके। ये बीन आपको दी गई है सिर्फ मखलूक इंसान को, कि जा और कर दे। क्या कर दे? अमल को फाश कर दे। अमल पे जितना हो सके पैरा हो के अमल से नया अमल को दरियाफ्त कर। अमल तो बहुत है, मेरे अर्ज किया ना, खरबों के हिसाब से अमल है, और इतने और होते जाएंगे। उनमें से भी नया अमल बना दे, क्योंकि वही खन्ना की है, वही चीज है जो आपको दे दी गई है। इस पर तालीम कीजिए, इस पर आप स्टडी कीजिए, तो बाकमाल कुदरत कहलाएंगे। तभी उसका हुस्न आपको सरजू होगा। सजदा तो सबने किया है, ऑलरेडी सबने सजदा किया है, हमें और सजदों की जरूरत नहीं। पहले ही हम बन चुके हैं, हस्ती आ चुकी है। अब सिर्फ हमें अपनी हरकत से उस मुकाम को ढूंढना है जहां से हमें ये सारे के सारे अमल और उसके ऊपर खरबों के हिसाब से नई अमलियात का हम वजूद डालें। बड़ा मजमून है, थोड़ी सी समझ के लिए आहिस्ता आहिस्ता आप स्टडी करेंगे तो समझ आ जाएगा। देखिए, इतने सारे अमल आपने बनाने हैं इन अमलियात के ऊपर से, और आप बना सकते हैं क्योंकि आपके बीन दे दी गई है। अब इस पर सोचिए, इस पर स्टडी कीजिए, इस पर हासिल भी आपको आएगा, हसूल भी आएगा, आप नरिश करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वही तखलीक मौजूद है, बीन, जो सबको नरिश कर रही है, छठे के छठे अर्श तक। बड़े बड़े उसके
عمل کے حصے ہیں اتنا وسیع، زیادہ ٹائم نہیں کہ میں آپ کو تفصیل بتا سکوں، مختصراً سمجھا دیا۔ یہ کمال قدرت ہے۔ اتنا بوجھ ڈالیے جتنا برداشت کر سکے۔ یہ اشاریہ ہے مادے کا، آپ کی بین کا نہیں۔ ہستی کا تو ہو سکتا ہے، پر پیدا ہو جاؤ اس کا نہیں۔ وہ ان سب زاویوں سے، اشاروں سے، اور آپ کے جتنے بھی کلیے سب سے آزاد ہے۔ اس پر تو ابھی آپ گزرتے ہی نہیں، اور نہ ہی اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑی التجا ہے تمام اہل حضرات سے کہ جتنا ہو سکے کمال قدرت پہ یقین رکھیے، اور اس میں جا کے اس کے لیے وقت جتنا ہو سکے اس پہ دیجیے، اور اس کے علم کو، اس کے فنکشنز کو جو آلریڈی موجود ہے اس کے اوپر سے اس علم کو دریافت کیجیے جو بقا انسانی کے لیے بھی ہے، حقیقت کے لیے بھی ہے، اس پوری کائنات کے لیے بھی ہے، اور آپ کی ہستی کے لیے بھی ہے۔ اس سے زیادہ الفاظ نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ ڈائکیشن، بیتیشن، چن چن، ارگسیا، سوادی کا، او ہائبس۔